اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کا ایک عشرہ الحمدللہ اختتام پذیر ہو گیا۔ آج سے دوسرے عشرے کا آغاز ہے اور اس کے بعد ایک اور عشرہ ہمارے پاس بچتا ہے۔ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کو پالے اور رمضان میں اپنے آپ کی پروردگار عالم سے مغفرت نہ کرا سکے۔ پروردگار عالم کی رحمت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، بخشش کا دروازہ 24 گھنٹے ویسے ہی کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا۔ زندگی کے آخری لمحے تک پروردگار عالم آدمی کو توبے سے محروم نہیں رکھتا ہے، توبے کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے، رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ بس وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے، پیشانی ٹیک کے اور کہے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس ذرا سی توبہ سے ایک سجدے پہ پروردگار راضی ہوتا ہے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، وہ ذات جو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اتنے زیادہ گناہ کہ ہم شمار نہ کر سکے پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل سے بالکل راضی ہو جاتا ہے۔ کچھ نہ کیا ہو، ابھی تک کچھ نہ کیا ہو، لیکن ایک سجدہ اگر خدا کو خدا سمجھتے ہوئے آدمی کرتا ہے، اسی ایک سجدے سے پروردگار راضی ہوتا ہے۔ اس سے کیا ملے گا؟ اس نے جہنم کو برنے کے لیے، جہنم میں ہی ڈالنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے، انسان کو بنایا جنت کے لیے۔ اسے ہمیں جہنم میں ڈال کے، آگ میں جلا کے کچھ نہیں ملے گا، اور نہ ہمیں جنت میں ڈالنے کی وجہ سے جنت کے اندر جگہ کم پڑ جائے گی، پلاٹ کم پڑ جائیں گے، مکانات کم پڑ جائیں گے، سہولتیں کم ہو جائیں گی، ایسا بھی کچھ نہیں۔ وہ بس چاہتا ہے کہ بندہ ذرا سا اپنے منہ سے اقرار کر لے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، بس وہ یہ چاہتا ہے۔ لمبی چوڑی فہرست بھی نہیں دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہتا کہ میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ وہ شرک کو بھی معاف کرتا ہے۔ وہ شرک سے بڑا پروردگار عالم کو شریک قرار دینے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، وہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ توبہ کر لے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں، آپ مختلف احادیث کے اندر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں عمل کرو تو سارے گناہ معاف۔ جیسے ابھی شب قدر کے اندر ہے کہ شب قدر کی نماز ہے، اس کے بعد کچھ اذکار ہیں، مختصر سے اذکار ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ اس قسم کے مختصر سے اعمال۔ پھر جو ہے سجدے میں مختصر سے کچھ اذکار ہیں پڑھنے کی۔ اس نماز کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے، ابھی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں ہوتا کہ پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک نماز زیادہ سے زیادہ ہے تو وہ 4 منٹ سے 5 منٹ کی نماز ہے، ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے، اٹھنے سے پہلے پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے یا زیارت کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زیارت کے لیے امام حسین کے روزے پہ ہی جائے تو زیارت ہو جائے، وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہاں سے بھی وہاں جانے کی تمنا دل میں رکھ کر کوئی شخص لمبی چوڑی زیارت نہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اگر وہ کہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ روایات میں ہے کہ 90 حج مقبول کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پروردگار عالم بہت کچھ دیتا ہے۔
لیکن آپ یاد رکھیے یہ بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی گناہوں کی مغفرت کی بات کی گئی ہے، چاہے وہ زیارت کے بعد ہو، چاہے وہ شب قدر کی نماز کے بعد ہو، چاہے وہ حج کے بدلے میں ہو، چاہے وہ عمرے کے بعد ہو، یعنی جس عمل کے بعد یا عمل کے بدلے میں تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی بات کی گئی ہے، مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان تمام گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے، یعنی حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہو تو پروردگار عالم بخش دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا قرضہ دیے بغیر زیارت پڑھ لے، وہیں جا کے زیارت کر لے، حج کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ قرضہ کبھی معاف نہیں ہوگا، چاہے وہ لاکھوں کا ہو، چاہے وہ 1000 کا ہو، چاہے وہ 100 روپے کا ہو، چاہے وہ 1 روپے کا ہو، جب تک متعلقہ بندہ خود معاف نہ کرے تب تک کوئی بھی گناہ حقوق العباد کے حوالے سے پروردگار عالم معاف نہیں فرماتا ہے۔ ہم قیامت میں پھنسیں گے تو شاید حقوق اللہ کے حوالے سے نہیں پھنسیں گے، ہم پھنسیں گے حقوق العباد کے حوالے سے، کیونکہ اسلامی معاشرے کے اندر، یعنی صرف ہمارا معاشرہ نہیں بلکہ پورے ٹوٹل اوورآل اسلامی معاشرے کے اندر حقوق العباد کے بدلے میں ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کو حقوق العباد کا متبادل سمجھ لیا گیا ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بیمان ہوتے ہیں، جتنے بڑے راشی ہوتے ہیں، سال بھر زندگی بھر رشوت لیتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ضرور حج کے لیے جاتے ہیں۔ جس سے رشوت لی ہے اس کو رشوت واپس نہیں کریں گے، لیکن جائیں گے حج میں ضرور۔ ماں کے حقوق، بہن کے حقوق، بیٹی کے حقوق، باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن زیارت پہ ضرور جائیں گے، اس لیے کہ ذہن کے اندر یہ بات آئی بھی ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں حج کرنے کے بعد یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں کچھ بھی کر لوں ایک زیارت کر لوں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معاف ہونے کے جتنے بھی تعلق گناہوں سے ہے ان تمام گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق اللہ سے کمی بیشی ان اعمال کے ذریعے سے معاف ہو جاتی ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے، جب تک متعلقہ بندہ اس سے معاف نہیں کرے گا پروردگار عالم کبھی بھی معاف نہیں فرمائے۔ حج اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا، زیارت اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی ہے، ماتمداری اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو متعلقہ بندے کو راضی کرنا پڑے گا، جب تک متعلقہ بندہ راضی نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم ایک انسان کو انسان سمجھیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روایات میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کہیں پر مومن کو ذلیل کرنا، مومن کی بے عزتی کرنا اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے درمیان معاملہ آ جائے، ایک آدمی مجبور ہو کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے یا کسی مومن کو بے عزت کر دے، تو یہاں پر پروردگار عالم مومن کو بے عزت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خانہ کعبہ کو چاہے ڈھانا کیوں نہ پڑے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ایک عام مومن کی، اور اگر وہ باعمل مومن ہو، متقی ہو، عالم ہو، کوئی ذمہ دار ہو، جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہو، جس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہو، اس کی اہمیت، اس کی عزت بہت زیادہ ہے۔ ایک عام مومن کے لیے بھی کسی بھی طریقے سے آپ نظر انداز کر کے اس کی شخصیت کو ذرا سی بھی کسی بھی طریقے سے مسخ نہیں کر سکتے ہیں، شخصیت میں کمی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، رسول خدا کی محفل سجی ہے، بہت سارے رسول خدا کے صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ ایک پیسہ والا شخص رسول خدا کے دربار میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ کونے میں جگہ خالی ہے،
جا کے اسی کونے کی طرف بڑا جہاں پہ جگہ خالی تھی وہاں جا کے بیٹھا. بیٹھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ میرے قریب جو آدمی ہے وہ بہت ہی غریب آدمی. بیٹھ تو گیا لیکن اندازہ یہ ہوا کہ ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے بندہ وہ بہت ہی غریب آدمی. بس بیٹھے بیٹھے اچانک بیٹھتے ہی اپنی امارت اور دولت کا تصور ذہن میں آ گیا کہ میں بڑا آدمی ہوں, مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے اس فقیر کے ساتھ, غریب کے ساتھ, یہ میری شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ میچ نہیں کرتا ہے. لیکن چونکہ رسول خدا کا دربار ہے کچھ کہنے کی کرنے کی جرات بھی نہیں ہے, اس لیے کیا کیا, ایویں اپنا کپڑا اس نے سمیٹ لیا, اپنا دامن ذرا سا سمیٹ لیا اور کچھ نہیں کیا. اس کے ساتھ اس کے کپڑے ٹچ ہو رہے تھے, کپڑے کو ذرا سمیٹ لیا اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا. رسول خدا کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا اپنے محفل کے اندر. یہ رسول خدا کی خصوصیات میں سے تھی کہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا اگر کسی ایک بندے کی طرف دیکھ کر محفل کے اندر مسکراتے تھے تو پھر سب کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے, یعنی مسکراہٹ بھی سب پہ تقسیم کرتے تھے رسول خدا. اگر کسی ایک بندے کی طرف متوجہ ہوتے تو سب کی طرف باری باری متوجہ ہوتے, وہ توجہ بھی سب پہ تقسیم کرتے تھے. اس محفل کے اندر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ بھائی کسی آدمی کی زیادہ اہمیت ہے, کوئی رسول خدا کا بہت زیادہ کلوز ہے, یا کسی پر رسول خدا کسی زیادہ مہربان کسی پر کم مہربان ہے, بلکہ مہربانی بھی, ہمدردی بھی, مسکراہٹ بھی رسول خدا سب پہ برابر تقسیم فرماتے ہیں. اب توجہ سب پہ برابر دے رہے ہیں. اس نے جب دامن سمیٹ لیا, اللہ کے حبیب نے پوچھا, کہا بھائی جان, او بھائی صاحب کیا ہو گیا, کیوں سمیٹ لیا آپ نے دامن اپنا, کپڑے کیوں سمیٹ لیے؟ کہا یا رسول اللہ بھائی ایسے ہی سمیٹ لیے تھے میں نے. کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیوں سمیٹے, کہ تمہیں ایسا لگا کہ تمہارا کپڑا اس کے ساتھ ٹچ ہوگا تو تمہاری ساری دولت اس طرف چلی جائے گی, اس کے پاس چلی جائے گی, یا تم نے یہ خیال کیا کہ کپڑا ٹچ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری غربت تمہارے پاس چلی آئے گی؟ کیا سوچ کے کیا تم نے یہ؟ اب دیکھیں چھوٹی سی ایک بات ہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اپنے آدمی نے اس کے کپڑے نہیں سمیٹے, اپنا کپڑا سمیٹا, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن چھوٹی سی بات ہماری نگاہ میں چھوٹی سی بات ہے. ایک مومن کی انسلٹی ہوئی ہے, ایک مومن کی بے عزتی ہوئی ہے, ایک مومن کی حد کی حرمت ہوئی ہے, ایک مومن کو احساس غربت میں مبتلا کیا ہے, وہ پریشان ہو گیا ہے. وہ اپنے آپ کو سوچا ہوگا بھی اگر میں بھی پیسہ والا ہوتا, میرے پاس بھی دولت ہوتی, میرے پاس بھی امارت ہوتی, تو یہ آدمی کپڑے نہیں سمیٹتا. مجھے غریب دیکھ کر, میری غربت کو دیکھ کے ایسا کیا ہے, یہ احساس جگایا ہے اس کے اندر. اور رسول خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک آدمی ساتھ بیٹھے رسول خدا کے دربار میں اور دوسرے کے اندر جو غربت ہے اس کے احساس کو جگائے, اس کو کمتر ثابت کرے کسی بھی عمل سے. اس بات پہ اللہ کے حبیب راضی نہیں ہے. تم نے کیا سوچ کے کیا ہے کہ تمہیں ایسا لگا کہ کپڑا ٹچ ہونے کی وجہ سے تیری ساری دولت چلی جائے گی, یا اس کی ساری غربت تمہارے پاس آئے گی؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتے, ہم تو بالکل ہی مکر جاتے, یا رسول ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, آپ کو ایسا محسوس ہو رہا, نعوذ باللہ, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اور زیادہ سمیٹ کے وہ پھیل کے بیٹھتے, اب ٹچ بھی ہو رہا ہوتا کہ دیکھیں بالکل ٹچ ہو رہا ہے, میں نے کب کیا ہے, یہ آپ کو خواہ محسوس ہو رہا ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. لیکن اس وقت کے مسلمان اتنے تیز نہیں تھے جتنے آج کے مسلمان تیز. وہ سادہ سے لوگ ہوتے تھے, فوراً اپنی غلطی کا ادراک کرتے تھے, اور یہی سب سے بڑی مومن کی خوبی ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے, معصوم کے سوا ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. اصل حقیقی معلوم میں مومن وہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد غلطی کا احساس کرے, اعتراف کرے. اچھا, غلطی کے احساس اور اعتراف کے بارے میں بھی ایک جملہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غلطی کا احساس ہونے کے بعد مومن کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ غلطی کا احساس ہو جائے تو غلطی کا اعتراف اسی بندے سے کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, سوری. لیکن اگر خدا کے باب میں کوئی گناہ ہوا ہے تو کہیں پر بھی پروردگار نے نہیں کہا کہ آپ مجمع عام میں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ میں بہت ہی ذلیل آدمی ہوں, میں بہت ہی کمینہ آدمی ہوں, میں بہت ہی یہ ہوں. آپ کو کہا ہی نہیں ہے. یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے جو خدا کے متعلق ہے, حقوق العباد کے حوالے سے نہیں ہے, حقوق اللہ کے حوالے سے ہے, وہ مجمع عام میں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, اقرار کرے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ
کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں میں کتنا گناہ گار ہوں. یہاں بیٹھ کے میں اپنے گناہ گننا شروع کر دوں تو شاید کل آپ جو مسجد کے اندر ہی داخل نہ کر دیں, مجھے داخل ہی نہ ہونے. بھائی اتنا گناہ گار آدمی, اتنا ذلیل آدمی جو ہے یہاں کھڑے ہو کے پھر ہمیں درس دے رہا. ہو سکتا ہے یہ پردہ رکھا ہے پروردگار عالم نے. یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح, اے وہ خدا جو جمیل کو, اچھی چیزوں کو اجاگر کرتا ہے, سب کو بتاتا ہے, جو بری چیزیں ہیں وہ سب کی چھپاتا ہے. ہمارے مزاج کے بالکل برعکس, یعنی انسانی مزاج کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں 10 اچھائیوں کو چھپائیں گے, ایک برائی کو ظاہر کر دیں گے. پروردگار عالم کیا کرتا ہے 10 برائیوں کو چھپاتا ہے, ایک اچھائی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. یہ خدا کی صفت ہے, خدائی صفت ہے کسی کی گناہ کو, کسی کی لغزش کو, کسی کی غلطی کو چھپانا. آدمی کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ سر عام اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی عزت میں کمی لائے. ان پروردگار عالم گناہگار مومن کے حوالے سے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ سر عام اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی عزت میں کمی کا باعث بنے. اس بات کی اجازت نہیں ہے. جب اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے کو رسوا نہیں کر سکتا معاشرے کے اندر, تو کسی اور کے بارے میں گناہوں کی نسبت دیکھ کے اس کو رسوا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ تم یہ ہو, تم وہ ہو. سب کے سامنے ہم کسی کو ٹارگٹ کر کے بیان نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اس کی بھی عزت ہے. تو اللہ کے حبیب نے جب متوجہ کیا, اس نے کوئی تعویل نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, یہ تو میرا بھائی ہے. کوئی سیاسی بیان نہیں دیا, کوئی منافقت سے کام نہیں لیا. رسول خدا کے دربار میں بیٹھا ہوا آدمی ہے, ہر قسم کے لوگ بیٹھتے تھے, لیکن آج کے مسلمانوں کی طرح بہت مشکل دو رخی چہرہ رکھنے والا, 2 قسم کا چہرہ رکھنے والا آدمی تھا نہیں. جب رسول خدا نے متوجہ کی, فوراً اقرار کہا یا رسول اللہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں بہت شرمندہ ہوں اپنے بھائی سے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. توبہ کی طرف جانے کے لیے, بخشوانے کے لیے اعتراف جرم, اعتراف گناہ بہت ضروری ہے. بندے کے ساتھ معاملہ ہو حق کا, بندے کے حق کے حرمت کا, تو پھر اعتراف کرنا یہ معذرت سے پہلے کا مرحلہ ہے. معذرت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا تو معذرت کرے گا. نہیں, میں نے تو کوئی غلطی ہی نہیں کی. جب غلطی ہی نہیں کی تو معذرت کس بات کی؟ وہ تو کبھی بھی غلطی کی تلافی کی طرف جائے گا ہی نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مرحلے پر آدمی یہ سوچے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں, میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں بھائی غلطی. بہت سارے لوگ, مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں, مجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی, میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں. بھائی آپ معصوم ہیں, کیا مطلب ہے کر ہی نہیں سکتے؟ ترک اولاد تو حضرت آدم سے بھی ہو گیا تھا, آپ سے ترک اولاد بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا ہوں بھائی, میں تو جو بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں. غلطی ہو سکتی ہے, کر نہیں سکتے, یہ بات ٹھیک ہے. اچھے لوگ کرتے نہیں غلطی, لیکن غلطی ہو تو سکتی ہے. ہونے کا احتمال اور امکان تو ہر غیر معصوم کے بارے میں دیا جا سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ غیر معصوم ہیں اور آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے؟ میں غلطی نہیں کرتا ہوں, جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں, یہ بات ٹھیک ہے مثلا, لیکن مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. کسی سے بھی ہو سکتی ہے. فوراً اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, میں بہت شرمندہ ہوں, اور اپنی اس غلطی کے بدلے میں اپنے اس بھائی کو اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ رسول خدا نے نہیں کہا کہ تم نے جو ہے بہت بڑی غلطی کی, اب اپنی آدھی دولت دے دو. نہیں, وہ خود اتنا شرمندہ ہو گیا کہ رسول خدا کے دربار میں کسی ایک آدمی کی انسلٹی کا, بے عزتی کا میں باعث بنا ہوں, اس کو کمتر ثابت کیا ہے میں نے اپنے عمل کے ذریعے سے. شاید رسول خدا کے سوا کوئی متوجہ بھی نہ ہو, لیکن رسول خدا کے سامنے تو کیا, سب سے بڑے انسان کے سامنے کسی کو بے عزت کیا. کہا یا رسول اللہ میں اتنا شرمندہ ہوں, میں اپنے اس بھائی سے معذرت کرتے ہوئے اس حرکت کی تلافی کرنے کے لیے اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. رسول خدا نے مخاطب ہو کر اس آدمی سے کہا, غریب آدمی سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا جو بھائی ہے, اس نے جو حرکت کی ہے اس کے بدلے میں اپنی آدھی دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہے, کیا تم لوگے, لینے کے لیے تیار ہو تو معاف کر دو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف کر چکا, میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے, نہیں چاہیے اس کی دولت.
میں ویسے معاف کر دوں گا اس کو. دیکھیے ایک آدمی معاف کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے, تو دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ معاف کر دے. یہ روایات کا مفہوم ہے, روایات میں یہ بات آئی ہے, روایت کے الفاظ ہیں, مفہوم یہ ہے. فرماتے ہیں معصوم کہ اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگے, کسی مسلمان سے, کسی مومن سے, غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگے اور اگلا معاف نہ کرے, وہ ملعون ہے وہ شخص. ایک مومن اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر آپ سے, مجھ سے معافی مانگتا ہے, اگر میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو قیامت تک معاف نہیں کروں گا, بلکہ مرتے ہوئے وصیت کر کے جاؤں گا کہ بھائی یہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے, میرے نماز کے لیے بھی نہ آئے. پروردگار عالم کے حبیب اور معصومین فرماتے ہیں کہ یہ ملعون ہے. یاد معذرت کرنے کے بعد تو خدا بھی معاف فرما دیتا ہے, بھائی خدا سے بڑھ کے ہو گیا یہ. معافی مانگنے کے بعد تو پروردگار عالم بھی معاف فرما دیتا ہے. ہاں بعض لوگوں کی انا اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو معافی مانگے نہیں, یہ کیونکہ اس سے معافی مانگے, غلطی اس نے بہت بڑی کی ہے, لیکن چونکہ وہ آگے والا بیچارہ جو ہے یا شریف آدمی ہے یا پھر کیا ہے غریب آدمی ہے, بس یہی تو جرم ہے دنیا کے اندر. شریف ہونا جرم ہے, غریب ہونا جرم ہے. شریف آدمی سے بھی کوئی معافی نہیں مانگتا, غریب آدمی سے کوئی معافی نہیں مانگتا. شریف نہیں ہے, بدماش ہے, اس سے معافی مانگنے کے لیے ہر وقت تیار, یا پیسہ والا ہے, ہر وقت اس کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو اپنی انا کو کوئی بالائے طاق رکھ کر معافی مانگتا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. جو آدمی لوگوں کو معاف کرتا ہے, آدمی کو معاف کرتا ہے, پروردگار عالم پھر اسے بھی معاف فرما دیتا ہے, اس کی غلطیوں سے بھی چشم پوشی کرتا ہے. سختی کرتے ہیں ہم بہت سارے معاملات کے اندر, بہت سخت ہمارے لوگ, ہم لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ سختی کرتے ہیں حساب کتاب میں, ایک چیز کا, ہر چیز کا بہت سخت ہم دوسرے کے اوپر محاسبہ کرتے ہیں. اگر اتنی سختی پروردگار عالم قیامت کے دن اس سے بھی آدھی سختی اگر ہمارے اوپر کرے تو پھر جہنم جانے سے ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا. معاف کرنے کی, ایک دوسرے کے لیے وسعت قلبی رکھے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت رکھے. کہا یا رسول اللہ میں ویسے ہی معاف کر دیا, میں نے معاف کر, مجھے نہیں چاہیے, اس کی دولت نہیں چاہیے. اس آدمی کو لگا شاید میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ آدھی دولت پہ یہ راضی نہیں ہے, شاید دولت کم لگی ہے اس کو. فوراً کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ آدھی دولت پہ راضی نہیں ہے, میں اپنی پوری دولت, پوری جائیداد اس کو اس غلطی کے ازالے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں, میں پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں, یہ معاف کر دے مجھے. رسول خدا دوبارہ مخاطب ہوئے, کہا کہ بھائی یہ تمہارا بھائی اس غلطی کے ازالے کے لیے پوری دولت دینے کو تیار, کیا کہتے ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پوری دولت بھی نہیں چاہیے, اس کی نہیں چاہیے, میں ویسے معاف کر دوں گا, اس کی دولت نہیں چاہیے مجھے. رسول خدا نے فرمایا کیوں نہیں چاہیے؟ آدھی دولت تمہیں دے رہا ہے پھر بھی نہیں چاہیے, پوری دولت دے رہا ہے, پوری جائیداد دے رہا ہے پھر بھی نہیں چاہیے. کہا یا رسول اللہ ایسی جائیداد, ایسی دولت لے کے کیا کروں گا کہ جس کے آنے کے بعد پھر میں بھی کسی غریب آدمی کو دیکھ کر اپنا دامن سمیٹ لوں گا, پھر کسی غریب آدمی کو دیکھ کر مجھے بھی یہ لگے کہ وہ پست ہے. ایسی دولت کے کیا کروں گا میں لے کے, جس کے آنے کے بعد غرور آ جائے, آدمی کو پست سمجھنے لگے, مومن کو کمتر سمجھنے لگے. اسی دولت کی بنیاد پہ تو کمتر سمجھنے لگا ہے, ورنہ خلقت میں, مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اسی امارت کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے دماغ اس کا خراب ہو گیا. تو جو چیز انسان کے دماغ کو خراب کر دے, کسی مومن کو اس کی نظر سے گرا دے, مجھے ایسی دولت چاہیے ہی نہیں. حقیقت یہی ہے, دولت بہت اچھی شے ہے جب تک آدمی کے اندر غرور نہ آئے, عہدہ بہت اچھی شے ہے اگر غرور نہ آ جائے. غرور اگر آ جائے, فرعون اگر بن جائے, میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جو فرعون بنتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ بھائی میں کیسے بن سکتا ہوں, فرعون پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا, چھوٹے چھوٹے فرعون بھی ہوتے, فرعونچے, ان کو فرعونچہ کہنا چاہیے. کوئی گلی کا فرعون ہے, کوئی معاشرے کا فرعون ہے, کوئی گھر کا فرعون ہے, کوئی اولاد کے لیے فرعون ہے, کوئی ماں باپ کے لیے فرعون ہے. چھوٹے چھوٹے فرعون بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے وہ فرعون تو چلا گیا دنیا سے, وہاں سے جہنم ہو گیا. تو فرعون کی سی زندگی گزارے گا تو پروردگار عالم فرعون کے ہی انجام سے دوچار کرے گا اس. فرعون کے لیے پھر پروردگار عالم ایٹم بم نہیں رکھا ہے اس کے لیے کہ بہت بڑا آدمی ہے تو پھر اس کو تو ایٹم بم سے اڑا دینا چاہیے, اس کو توپ کے دہانے پہ رکھ کے اڑانا دینا چاہیے, جیسے وہ شمالی کوریا کا جو پاگل ہے وہ کرتا ہے. بھائی ذرا سے ناراض ہو جائے تو بم کے ساتھ, توپ کے ساتھ باندھ دیتا, بم توپ سے اڑا دیتا, آدمی کے چہرے اڑ جاتے ہیں. اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنٹ,
پاگل قسم کا آدمی ہے وہ. تو بڑے لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے مقابلے میں بڑی چیز نہیں رکھی ہے کہ بھائی ایٹم بم سے اڑا دینا, یہ بہت بڑا آدمی ہے, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے بھائی, اس کو تو توپ کے دہانے سے باندھ کے اڑا دینا چاہیے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. اتنے بڑے فرعون کے لیے کیا رکھا ہے پروردگار عالم نے؟ ایک مچھر کافی ہے. اس کے دماغ کے اندر گھس گئی. نہیں, اتنے بڑے آدمی کی سزا اتنی چھوٹی, لیکن اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ ایک مچھر اس کے لیے کافی ہوا. اس کی اوقات دکھائے کہ تمہارے لیے توپ کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, تمہارے لیے تو ایٹم بم کی ضرورت ہے, تمہارے لیے کلاشنکوف, تمہارے لیے ٹی کی گولی کی ضرورت نہیں ہے. بس میری فوج کا جو ایک چھوٹا سا سپاہی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ایک چھوٹا مچھر تمہارے لیے کافی ہے. اس کے دماغ کے اندر گھس گیا. جوتے مارنے پڑتے تھے اس کو سر کے اوپر, یعنی جس سر کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا تاج رکھتا تھا, اس کے اوپر جوتے مارے جاتے تھے. اندر جو ہے مچھر کھاتا تھا, وہ بہت زیادہ بے چینی ہوتی تھی, اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے جوتے مارنے پڑتے تھے. بڑے آدمی کے لیے پروردگار عالم سب سے چھوٹی مخلوق کو ہاتھی اس کے اوپر مسلط نہیں کیا ہے, بلکہ کیا مسلط کیا؟ سب سے چھوٹی مخلوق جو مجھ جیسے کمزور آنکھ والے کے شاید آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے, اسی کو سب سے بڑے کو سزا دینے کے لیے پروردگار عالم نے مخصوص کر دیا کہ بھائی بہت بڑا آدمی ہے نا, خدا ہے, بنا ہوا خدا, اس کو جو ہے یہ مچھر کافی ہے, یہ مچھر اس کو سزا دے گا. اوقات یہ ہے بڑے آدمی کی, جو انسانی خدا ہے وہ مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو نعوذ باللہ من ذالک, خدا بچائے رکھے, ہم خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتے, ہمارے لیے تو پتہ نہیں مچھر سے بھی چھوٹی مخلوق کافی ہو جائے گی. خدا, زمینی خدا کے لیے مچھر کافی ہے, تو ہم تو وہ بھی نہیں ہے. تو کس بات کا غرور ہے بھائی, کس بات کا تکبر ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں؟ کیا ہے ہم؟ ذرا سی ایک رگ کام کرنا چھوڑ دے, ٹھیک ٹھاک آدمی پاگل کیا ہے, اس کے ہاتھ کم ہو جاتے ہیں, پیر کم ہو جاتے ہیں, کیا اعضاء و جوارح میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ بالکل ہماری طرح کا انسان ہے, چلتا پھرتا انسان, بس ایک رگ کام نہیں کر رہے اور کچھ نہیں. دماغ کے ایک رگ نے کام کرنا چھوڑ دیا, آدمی ٹھیک ٹھاک آدمی پاگل ہو گیا, اول فول بکنا شروع کر دیا, گالم گلوچ کرتا ہے, کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک رگ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور کچھ نہیں. جس کے سارے رگ کام کر رہے ہیں, جیسے کہ الحمدللہ ہمارے کر رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت سے پروردگار عالم نے نواز رکھا ہے کہ اگر ان نعمتوں کے بدلے میں سجدے میں سر رکھے ہماری روح پرواز کر جائے, خدا کی قسم خدا کی کسی ایک نعمت کا بھی حقیقی معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہم. اتنی نعمتوں سے پروردگار عالم نے نواز رکھا ہے. احساس ہے نعمت خود ایک نعمت ہے, احساس ہے نعمت بھی ہونی چاہیے. آدمی کو احساس ہوگی کہ پروردگار عالم نے کیا کیا چیزیں ہمیں عطا کر رکھی. احساس ہے نعمت, قدر نعمت کی جانب ایک مقدمہ ہے, قدر نعمت کی جانب جانے کا ایک سیڑھی ہے کہ اگر احساس نعمت ہو جائے, نعمت کی قدر کرے گا تو پروردگار عالم کی جانب آدمی شکر کی طرف بڑھے گا. یعنی احساس سے نعمت قدر نعمت کی طرف لے جاتا ہے, قدر نعمت شکر نعمت کی طرف لے جاتا ہے. شکر کا اگر پروردگار عالم کا منہ سے ادا ہو جائے, عمل و جوارح سے ادا ہو جائے, تو پروردگار عالم نعمتوں پہ نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے. اتنی ساری نعمتوں کا احساس کرنا ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے, لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس احساس کو دو چند ہونا چاہیے. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات.